الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وہاں پہ خادمائیں ہوں گی جو ان کو زیور سے سجائیں گی، تاج پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، ہار پہنائے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اور طرح کے زیور ہوں گے، اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تو ان کی تو زندگی وہاں پہ بادشاہوں کی طرح ہوں گی نا، تو وہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور پھر وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور پہنیں گے وہ لباس، اب یہ نہیں کہا گیا پہنائے جائیں گے، پہنیں گے وہ لباس سبز گرین کلر کے لباس ہوں گے۔ تو کیا صرف گرین کلر کے ہی ہوں گے اور کوئی کلر نہیں ہوگا؟ نہیں، اور بھی کلرز ہوں گے، لیکن گرین کو ایک ہائی لائٹ کیا گیا یہاں پہ، وہ گرین ہوں گے من سندس و استبرق، باریک ریشم کے اور بھاری، میں موٹا نہیں کہوں گی اس لیے کہ موٹے ریشم کو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں موٹے کپڑے کو ہم ذرا اتنا فائن نہیں سمجھتے نا، لیکن استبرق وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھاری کام والا کپڑا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہم تو اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ جب کام کسی کپڑے پر کر دیا جاتا ہے بہت ہیوی ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہیوی والے بھی ہوں گے اور لائٹ والے بھی ہوں گے، دونوں طرح کے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ استبرق اوپر پہننے کا ہوگا، جیسے آپ اوپر کوئی چیز ڈالتے ہیں، اور جو نیچے کا جو جسم کے ساتھ ہے وہ سندس ہوگا، وہ باریک ہوگا، تو فائن سلک ہوگی، جو پہننے کے کپڑے ہوں گے وہ فائن سلک کے ہوں گے۔ دیکھیں آپ، مردوں کے لیے دنیا کے اندر سلک بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے۔ کبھی بھی کسی مرد کو سونے کی رنگ نہ دے، کیونکہ آپ اس کو ایک طرح سے وہ چیز گفٹ دے رہے ہیں جو اس کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو شادیوں پہ اس پہ کبھی لوگ دے دیتے ہیں، تو کبھی بھی سونے کی نہ دے، اس کے لیے سونا دنیا میں حرام ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر اس سے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا اور سونے کے زیورات۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ سلک بھی مرد کے لیے حرام ہے، تو جو پیور سلک ہوتی ہے تو وہ بھی دنیا کے اندر حرام ہے، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہنائے گا۔ اسی طرح شراب یہاں پہ حرام ہے لیکن وہاں پہ شراب ہے۔ تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی اتنی اٹریکٹیو چیز نہ ہو مردوں کے لیے آج کے دور میں کہ کنگن ہے، لیکن اس زمانے کے اس سے دیکھیں تو یہ بہت بڑے سجنے سنورنے کے، اس زمانے میں تو بادشاہ پہنا کرتے تھے، قیصر روم اور کسرا کے کنگنوں کی بات بہت آتی ہے، حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے۔ تو مطلب وہ ایک بہت آنر اور ایک بہت بڑی رائلٹی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اور کپڑوں سے بھی پہلے جیولری کی بات آئی، حالانکہ انسان کپڑے پہلے پہنتا ہے اور جیولری بعد میں پہنتا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیولری جو ہے نا وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے، کپڑا کبھی بھی آپ لاکر میں نہیں رکھتے، جیولری لاکروں میں رکھی جاتی ہے، اتنی قیمتی، تو قیمتی چیز کی پہلے بات کی گئی۔ تو اتنے خوبصورت کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے اور ایسے پیارے زیور، متکئین فیہا علی الارائک۔ اب سج دھج تو گئے، اب سجنے کے بعد کیا کریں؟ پھر اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، وہاں پہ کہا تھا بئس الشراب وساءت مرتفقہ، یہاں پہ اس کا اپوزٹ ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور کتنی اچھی رہنے کی جگہ ہے وہ، سبحان اللہ۔
اور ذرا سوچیں وہ عورتیں جو قرآن پڑھنے سے پہلے دیکھیں آئی بروز بناتی تھی, بال کھول کے جاتی تھی, جیولریز اپنی بے پردہ آدمیوں کو سامنے بھی ڈسپلے کرتی تھی شادیوں پہ, اس پہ, فنکشنز پہ, اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد جب ہدایت مل گئی تو اب عبایا, اسکارف, یہ سب چیزیں وہ پرانی چھوڑ دی. تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. آپ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر آ جاتے ہیں اور کوئی بھی قربانی دیتے ہیں تو کوئی آپ کی چیز ضائع نہیں جائے گی. جو عورتیں اتنی قربانی ایسی دیتی ہیں, یہ نہیں کہ ان کے پاس جیولری نہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں پہننے کو, یا ان کے بال کوئی خوبصورت نہیں, وہ بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, مگر صرف اللہ کی رضا کی خاطر, اس کے حکموں کو پر چلنے کی خاطر اگر کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری قربانیوں اور تمہاری یہ جو بھی تم کام کرو گے اس کو کبھی ضائع نہیں کروں گا. کبھی نہ سوچیں کہ کچھ سے کیا فرق پڑتا ہے. وہاں پہ اس سے بھی بہترین لباس ہے, اس سے بھی بہترین زیورات ہیں جو ملیں گے. تھوڑی سی بس صبر کی ضرورت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نا, جب کس بعض لوگ عورتوں کو بے پرد دیکھا تھا تو فرمایا تم دنیا میں مزے کر لو اور ہمارے مزے آخرت میں, تو کبھی بددل نہ ہو. تو یہ سوچیں, ذہن میں لائیں کہ دیکھیں ارائک کیا ہیں, تخت ہیں ایسے وہ جو میں نے آپ کو جیسے بتایا جیسے بیڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر کینوپیز لگی ہوتی ہیں جس کے اوپر سے پردے لٹک رہے ہوتے ہیں, فلو کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی زبردست جگہ ہے جہاں پہ کوئی غم نہ ہوگا, کوئی پریشانی نہ ہوگی. کتنی اچھی رہنے کی جگہ ہے جہاں پہ کمپنی کس کی ہوگی, صحابہ کرام کی, صحابیات کی, حضرت خدیجہ, حضرت مریم, حضرت عائشہ, حفصہ, بخاری, مسلم, ترمذی, کتنے لوگ ہوں گے. کمپنی بھی پیارے لوگوں کی, جگہ بھی خوبصورت, آرام ہی آرام. بعض لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کیا جنت عیش کرنے کی جگہ ہے, عیاشی کی جگہ ہے, اور اس کو برا رنگ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا, اس کو پتا ہے کہ یہ انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ دیتا, اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہوتا ہے نا جنت میں جانا, جن لوگوں کو اس کا بڑا اعتراض ہے نا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہاں پہ تو قربانیاں دو, اللہ کے حکموں پہ چلے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں تمہیں کرنا ہی چاہیے, تمہیں میں نے پیدا کیا, تمہارے اوپر حق ہے میرا, تو میں نے پیدا کیا تو میرا حکم مانو. اور اس کے بعد کوئی ریوارڈ کوئی بات نہیں ہے, ظاہر ہے میں نے پیدا کیا, اب اس کے زیادہ کیا بھائی تمہارے لیے ریوارڈ ہو سکتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی انسانوں کو کتنا نوازا. لہٰذا اس چیزوں پہ نا جو لوگ اس کو بلیٹل کرتے ہیں, حقیر کرتے ہیں, حوروں کی باتوں کی مذاق اڑائیں گے, نہروں کا مذاق اڑائیں گے اور ایسی باتیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی جو اسٹیٹک سینس ہے اس کے مطابق, اور ناٹ اونلی کہ یہ نعمتیں رکھی ہیں, اس سے بھی بڑھ کے عیش و آرام, اور اس سے بھی بڑھ کے نعمت تو اللہ کا دیدار ہے, اس کا قرب پانا ہے. اور اس سے بھی علاوہ کیا کچھ ہے, تو وہ تو ولدینا مزید, ہمارے پاس اور بھی ہے بہت کچھ. لیکن صرف انسان کو یہ چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں, اور ان کی ہر ایک بندہ خواہش کرتا ہے میرے پاس اچھا گھر ہو, میرے پاس اچھا پہننے کو, میرے پاس فراغت ہو, میں انجوائے کر سکوں چیزوں کو. کیوں جاتے ہیں لوگ ویکیشن پہ؟ تو ساری چیزیں یہ بیکار ہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی بیسٹ فارم اور پرفیکٹ فارم وہاں پہ دے دی. اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب جو نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ایک اور قصہ بیان کیا گیا, اور یہ قصہ بڑا دلچسپ قصہ اس حوالے سے ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مال کے فتنے کے بارے میں بتایا. مال کا فتنہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے. اور ابھی پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ رہیں جو دن اور رات اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ نہ جائیں جو اپنی خواہشات کے بندے ہیں, جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں. ان کو ساری باتیں پتہ ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا نہیں آتا. پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے, لوگ اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں, اور انہیں ہر طرح کی ڈسکشن کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی نہیں. تو اب اسی مطابقت سے ایک قصہ آ رہا ہے,
اور یہ قصہ بہت زیادہ ملتا جلتا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ میں حالات تھے نا ان کے ساتھ بھی بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کافر بہت رچ تھے اور جو مسلمان وہاں پہ لوگ ہوئے تھے وہ سارے زیادہ تر مسکین، غریب، غلام، اس طرح سے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ویلیو دیتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مال سے اور سٹیٹس سے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہی بات ہمیں یہاں پہ بھی سمجھائی گئی، اور دور دجال میں بھی یہی مال ہی ہوگا نا جس کے پیچھے لوگ بھاگیں گے. جب وہ کنٹرول کرے گا تمام خزانوں کو، جب وہ کنٹرول کرے گا کراپس کو، فصلوں کو، کھانے پینے کو، یعنی آپ کی بیسک نیڈز جو ہے نا، کھانا پینا انسان کی بیسک نیڈ ہے، اس تک کو وہ کنٹرول کر لے گا، تب بھی یہ بات کو نہیں بھولنا کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس یہ ساری حکومت ہے، جس کے پاس اتھارٹی اور پاور ہے، تو یہی صحیح ہے. یہ بات یعنی اس چیز کو ذہن سے نہیں نکالیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا وہ پیارا نہیں ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام والا نہیں ہے جس کے پاس کوئی بہت مال اور دولت ہو اور وہ تو خدائی کا دعویٰ کر دے گا. یہ بھی سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ اس قصے میں کہ یہ دنیا کتنی ٹیمپرری ہے، یہ بھی سمجھ آئے گا، کیونکہ اس میں جن چیزوں پہ انسان مان کرتا ہے نا، مان جن چیزوں کا اس کو ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس تو یہ ہے، کتنی عارضی ہے، کتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے، ہو جانی ہے چند لمحوں میں. اس لیے کبھی سے دھوکہ نہ کھانا. تو دیکھتے ہیں اس قصے کو اور اس سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی ان کو بیان کر دیجئے ایک مثال دو آدمیوں کی. رجل کا تسنیہ کیا ہے؟ رجلین. اچھا، کیا ان کی مثال ہے؟ جعلنا، ہم نے بنایا، نا کو آپ نوٹ کریں، ہم نے بنایا، لِأَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، من اعناب، جو باغ کس کے تھے؟ انگوروں کے. اچھا، اب وہ کیسے باغ تھے؟ آپ کو پتہ ہے انگور بڑی ایک نازک سی چیز ہے، بڑا ذرا سا ہی آپ اس کو دبائیں تو وہ پس جاتا ہے، اس کی بیلیں بھی بڑی نازک ہوتی ہیں. تو وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ہم نے ان کو گھیر دیا، کن کو؟ جنتین کو، ان دو باغوں کو، کھجوروں کے درختوں سے. ابھی تو پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ذکر کیا جو آخرت میں وہ دے گا، جو اصل جنت ہے، جو ہمیشہ کی جنت ہے، اور ایک دنیا کی بھی جنت ہے جو کہ اتنی ٹیمپریری ہے اور وہ کسی کو بھی اللہ دے سکتا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی. اس کا ذکر ہے. دونوں جنتوں میں آپ ذرا کمپیریزن کریے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر انسانیت دنیا کی جنت سے دھوکہ کھا جاتی ہے نا. اور اس قصے میں تو ہے ہی عارضی دنیا کی جنت کا فتنہ، اب دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کا فتنہ. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سمجھاتا ہے، قصوں کے ذریعے بھی سمجھاتا ہے، ڈرا کے بھی سمجھاتا ہے، کوئی خبریاں دے کے بھی سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے دو آدمی تھے. اب یہ دو آدمی کون تھے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے جن کے میں سے ایک کے پاس اس کو وراثت میں، دونوں کو وراثت میں کچھ مال ملا، 8,000 درہم ملے، اور پھر انہوں نے اس کو الگ الگ یعنی ڈیوائیڈ کر لیا. ایک نے اللہ کے راستے میں لگا لیا، ایک نے باغ بنایا، وہ باغ بڑا فلرش کیا. اور دوسرا اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک جنرل ایک سٹوری ہے، اس کا ان سے نہیں کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے، باہر کیف اللہ تعالیٰ نے ایک حق بات ہی سنائی ہے
کہ اب آپ دیکھیں ایک گارڈن ہے جس کے اندر انگور کی بیلیں ہیں, انگور کا پھل ہے, اور دوسرا ایک اور ہے جس میں بھی انگور ہیں, اور ان دونوں کو سراؤنڈ کیا گیا ہے, حففنا گھیر لیا ہے کھجور کے درختوں نے. کھجور کے درخت سمجھ لیں ایسے ہیں جیسے ان کا سیکیورٹی سسٹم ہے کہ کوئی بھی آندھی طوفان یہ وہ ان کو کچھ نقصان نہیں دے گی انگور کو. تو اس کی باؤنڈری جو ہے نا وہ کھجور کے درخت ہے. اچھا, دو باغ ہو گئے نا, اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, یہ دو باغ سمجھ لیں, اس طرح امیجن کریں. اب ان کے بیچ میں بھی کچھ ہے, ان دو گارڈنز کے بیچ میں کھیت ہیں, ٹھیک ہے. اب کیسی آپ کو دکھائی گئی کہ بہت ایک وسیع, اور جنت کہتے ہیں ایک بستان بھی ہوتا ہے اس کو بھی باغ کہتے ہیں, لیکن جنت وہ والا باغ ہوتا ہے جس میں ذرا سی بھی جگہ مٹی کی نہ ہو, سارا گرین ہو, سارے میں یعنی پھل لگا ہوا ہے, سب ہر طرف ہریالی ہے, ہر طرف یعنی کوئی زمین ایسی خالی ہے ہی نہیں رہ گئی. اچھا, اب اس کے اندر اس طرح سے امیجن کریں یہ دو باغ دونوں یعنی ایک انگور کا اس طرف ہے ایک انگور کا اس طرف ہے, دونوں باغوں کے ارد گرد باڑ کی طرح یہ کھجور کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے اور دونوں کے درمیان میں کھیت ہے. اچھا, کلتا الجنتین آتت اکلہا. اللہ تعالیٰ نا دیکھیں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں تاکہ آپ سوچیں کہ اس کے پاس کتنی اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی ہوئی تھی, نعمتوں کی بارش کی ہوئی تھی, ایسے کہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل بتائی کہ کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا تھا. اچھا, اب یہ جو دونوں باغ تھے نا, آتت اکلہا, وہ دیتے تھے اپنا پھل. اب ایک بات اکلہا سے ہمیں پتا چلی کہ اس کے اندر سب کچھ جو کچھ بھی تھا نا وہ ایڈیبل تھا, کوئی بھی چیز ضائع ہونے والی نہیں, سب اکل تھا, سارا ہی پھل ان کا تھا وہ اتنا زبردست کوالٹی کا تھا, کوئی سڑا گلا نہیں, کوئی کیڑا لگا نہیں, کوئی خراب نہیں, بعض پھل زمین پہ گر جاتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں تھا, یعنی کوئی کمی نہیں تھی. جتنا لگایا سارا ہی اس قابل تھا کہ وہ یعنی استعمال کے قابل ہو, کھانے کے قابل ہو. اور آپ دیکھیں یہ کھجور اور انگور کا ہی ذکر یہاں پہ آیا ہے, اس لیے یہ کھجور اور انگور نا یہ بہت ایکسپینسو ہوتے تھے, اور یہ وہ پھل ہیں دونوں, قرآن میں بھی کئی جگہ ان دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے. یہ وہ پھل ہیں جو اتنے اس لیے بھی مہنگے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتے تھے کہ یہ آپ لانگ ڈیوریشن تک ان کو پریزرو کر سکتے ہیں, یہ سوکھ بھی جائیں تو یہ استعمال میں لانے والے کے قابل ہوتے ہیں. یعنی آپ انگور بھی دیکھ لیں تو اس کا بھی وہ کشمش بن جاتی ہے, کھجور بھی اس کے چھوارے ہوتے ہیں, سوکھ کے بھی یہ کام کے قابل ہیں. تو یعنی ایک آدمی تھا ان میں جو بڑا ذمہ دار تھا, بڑا چودھری تھا, اس کے پاس اتنی فصل تھی, فل کیپیسٹی سے جو ہے نا پروڈکشن ہو رہی تھی, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو فصل بتائی گئی اس کے اندر کھیت بتایا گیا, اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں تھیں, جو سبزیاں ہیں یا اور کوئی فروٹ تھے وہ بھی تھے, اور یہ کھجور اور انگور کا بھی تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا سال اس کے پاس نہ کوئی پھل یا فصل تیار ہو رہی ہے اور انکم آ رہی ہے, انکم جنریٹنگ تھا اس کا. یہ سمجھ لیں جس کو ہم اپنی زبان میں آج کل ہم نا گارڈن یا یہ تو کم ہی کہتے ہیں, اس کو چھوٹا سا گارڈن سمجھتے ہیں کسی کا گھر میں ہو, سمجھ لیں فارم, تو اس کا فارم ہاؤس تھا, یہ بہت بڑا فارم تھا. اب یہاں پہ دوسرے کا نہیں بتایا گیا کہ اس کے پاس کیا تھا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی کوئی بھی قابل ذکر چیز نہ ہو, وہ کوئی مالدار نہیں تھا, ٹھیک ہے. یہی تھا جو جس کے پاس اتنا بڑا فارم تھا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اچھا, اب کسی بھی فصل یا گارڈن یا فارم کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کا پانی کہاں سے ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسان جو ہے نا وہ پانی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ بارش کر دے. بارش پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا ساری فصل, لیکن اس کو تو اس کی بھی فکر نہیں تھی, اس لیے کیونکہ جو
बीचों बीच डायगनली आप ना, अगर आप एक पिक्चर बनाएं जिसमें दो ऐसे गार्डन बना दें और बीच में आप एक इधर भी अंगूर और उसकी सराउंड कर दें, ऐसी पिक्चर बनाएं, उसको सराउंड कर दें आप खजूर के बड़े दरख्तों से, और बीच में आपने खेत बना दिया और डायगनल बीच में से एक आप स्ट्रेट लाइन खींचे, ये थी नहर। इन दोनों के दरमियान में से, बागों के दरमियान में से नहर जा रही है। उसको कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े फार्म को पानी लगाना भी कोई आसान काम तो नहीं था, और उस जमाने में तो पानी का और भी मसले होते थे, लेकिन इसके पास तो ये भी मसला नहीं था। अल्लाह अकबर। तो अब फुल प्रोडक्शन में जा रहा है। और फज्जर ना से भी आप देखिए, फज्जर का लफ्ज है ना, तजरी नहीं है, फज्जर पहले तजरी, गशिंग मतलब फाड़ दिया, जैसे फजर कहते हैं ना फाड़ने को, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने फाड़ दिया, हमने बहा दिया उसके अंदर से, ऐसी नहर थी, ऐसी गशिंग नहर थी। तो फसलें भी इसका मतलब फिर ज्यादा होंगी, प्रोडक्शन भी इतनी ज्यादा अच्छी होती थी, और फुल कैपेसिटी के ऊपर सारा हो रहा था। जैसे आप कहते हैं ना लैंडलॉर्ड्स, तो वो लैंडलॉर्ड था, फिल्दी रिच, इतना कुछ था उसके पास। वह क्या ना लहू समर, उसके पास इतना समर था। समर से मतलब है और भी फल थे, ये तो है ही, मगर समर से मतलब नतीजा, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी चीज का भी नतीजा, तो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि यानी खूब उसके पास माल था, इतना मालो दौलत था, और भी था इसके अलावा भी, सोने चांदी या घोड़े, घर बार, गुलाम, नौकर चाकर, ये बड़ी दौलत थी उसके पास। तो आपको बेसिकली एक बंदा दिखाया जा रहा है जो बिजनेस टाइकून या लैंड लॉर्ड्स या हमारे मुल्कों के अंदर जागीरदार होते हैं, जमीनें होती हैं उनकी, और जमींदार को ही पता होता है वो तो जमीनों से कितनी उनको मोहब्बत भी होती है और कितना वो खुश होते हैं अपनी जमीनों को देख के, और उनके तो दिमाग भी आसमान पे होते हैं कि हम इतने बड़े जागीरदार हैं, हमारी तो एकड़ों पे हमारी जमीनें हैं और हमारे इतने मुरब्बे हैं और हमारे फलां हैं, इस तरह की बातें भी करते हैं। तो उनका फखर का यही बात होती है। आज का देख लें आप, अपने शहरी उसके अंदर देख लें तो कोई बिजनेस टाइकून जिसकी बहुत सारी कंपनियां हैं और उसका बिजनेस यहाँ से वहां तक है, तो फ़क़ाल अली साहिबिही, तो उसने कहा अपने साथी से, हो सकता है ये कोई रिश्तेदार हो सकता है उसका कोई बचपन का कोई दोस्त हो सकता है कोई हमसाया हो, ठीक है, वह हुआ युहाविर हो, इसलिए कि दूसरे आप ये ना एकदम सवाल करने लगे ना कि भाई उसने उससे कैसे दोस्ती कर ली, वो तो दोस्ती करने का तो उनको हुक्म दिया गया कि जो नेक हो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हो, इसने कैसे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बात जरूर नोट आप रखिएगा कि हमने 32-33 आयत में हमने ये देखा है ना का लफ्ज, हफफ ना हुमा, जाल ना, पीछे भी जाल ना, फिर उसके बाद फज्जर ना, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आगे क्या होता है, वो अपने साथी के साथ मिलता है, वो युहाविर हुआ और वो बातें करने लगते हैं। मैंने आपको बताया ना मुहावरा भी इसी से होता है, और यानी कन्वर्सेशन एक हो रही है। अब कन्वर्सेशन करते करते ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन उसने कहा अना अक्सर मिनका मालन व आज़ु नफरा, मैं तुझसे ज्यादा हूं माल में और नफरी में। नफरी के भी मुफस्सिरीन ने बहुत सारे माने किए हैं, और इससे फैमिली, बच्चे, नौकर चाकर, फॉलोअर्स, फैंस, इस तरह के ने जो एम्प्लॉइज उसके जो उसके पास काम करते थे वो लोग, मतलब ये सारे इसके अंदर माना आ जाता है कि मेरे पास बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ी इज्जत वाला हूँ इस मामले में, कि मेरे पास, हम उर्दू में भी बोलते हैं ना नफरी, मेरी इतनी नफरी थी उसके पास, तो उस तरह से। तो ऐसा नहीं कि उसने आते ही उसको कह दिया अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास बहुत ज्यादा माल है और मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है और मैं तुम्हारे से ज्यादा हूँ, ये नहीं है बात हो रही। आप देखते हैं ना कि बाज़ लोगों के साथ आप बैठते हैं तो वो अपनी चीजों की धाक बिठाना शुरू कर देते हैं फौरन, अपनी बातों में वो ये बता रहे होते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, कि मैं क्या, मैं तुम्हें पता भी है कि मैं क्या हूँ,
میرا فلاں بچہ فلاں آئی وی لیگ میں فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں کالج میں وہ پڑھ رہا ہے, میری بیٹی کی فلاں وزیر اور امیر کے بچے کے ساتھ فلاں ہے, اس کو آپ جانتے ہیں, اس کے گھر میری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے, اور میری وہ آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فلانی گاڑی تحفے میں دی ہے اینیورسری پہ, میں نے کہا لیٹسٹ ماڈل کی اس کو دوں, اور عورتیں ہیں تو وہ کوئی ڈائمنڈس کی باتیں ہیں, کوئی اپنی یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے فلاں وقت میں دیا تھا, یہ فلاں میں دیا تھا, اور یہ تو ہم ویکیشن پہ تو ہم ہر سال کہیں وہاں جاتے ہیں تو کبھی کہیں جاتے ہیں, تو ہم سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے تو ہم یہ فلانی جگہ پہ گئے ہوئے تھے, اور مطلب سال میں ہمارا 2-3 ملین کا تو پروفٹ ہو ہی جاتا ہے. اور یہ تو یہ ہم نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین سامنے یہ ہماری ہی ہے, یہ ہم نے 18 کروڑ میں لی ہے. یہ باتوں میں نا وہ پروو کرتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ہوں, اور بلیو می ایسے لوگ میں نے خود اپنے مسلمانوں میں دیکھے ہیں, اور آج یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جو کہیں بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو انہوں نے بس یہ کام کرنا ہے, ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کسی طرح یہ بتانا ہے کہ ہم بہت مال والے, ہم بہت پیسے والے, ہم بہت لوگوں کو جانتے ہیں, ہمارے یہ دیکھیں آزو نفرا, کتنے ہی لوگ آپ نے یہ کہتے ہوئے سنے ہوں گے, ہمارے کانٹیکٹس, ان کے کانٹیکٹس پہ بھی ان کو فخر ہوتا ہے, میرے تو کانٹیکٹس فلاں کے ساتھ ہیں, فلاں اس کو بھی میں جانتا ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں, وہ تو ہمارے گھر آ کے ٹھہرتے ہیں, وہ تو فلاں نے اس نے میری دعوت کی, فلانے کا مجھے فون آ گیا, نہیں کہ یہ بتانے کا کیا ہوا ہے. اور ایسے بھی میں نے سبحان اللہ لوگ دیکھے ہیں جو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں کہ ان سے ملے آپ کو یہی نہیں پتا چلتا کہ یہ پیچھے سے کتنے مالدار ہیں. ان کی کوئی بات سے نہیں ہوتا, ان کے کوئی رویے سے نہیں پتا چلتا, ان کی کسی بات سے آپ یعنی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. بعض میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں, بعد میں پتا چلا کہ اچھا یہ تو کیا کیا ان کی یعنی مال اور کیا کیا ان کے بزنسز اور کیا کیا ان کی چیزیں ہیں, مگر انہوں نے کبھی روپ جھاڑا ہی نہیں, کبھی امپوز نہیں کیا. لیکن بعض لوگ امپوز کرتے ہیں, وہ اپنا سٹیٹس بتانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتا چلے کہ میرے پاس ہے کیا, میں کیا چیز ہوں, تو مان لو اس چیز کو. تو ضروری نہیں ہوتا انسان الفاظ سے کہے میں تم سے زیادہ ہوں, پتا ہے تمہیں, یہ نہیں ضروری ہوتا. اس کی ساری باتیں ہی آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ بعض دفعہ بچوں کی ڈگریوں پہ, بچوں کی جابز پہ, ان کی پوزیشنز, ان کن کمپنی میں کیا لگے ہوئے ہیں, کیا وہ کہاں کے سی ای او ہیں اور کہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, اور کس کے میرے بچے تو فلاں نے عربی شیخوں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور فلاں اس کے ساتھ ہے, اور یعنی ان کی ساری باتیں اس کے گرد گھومتی ہیں. اب دیکھیں وہ یہ کیوں بتا رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اس سے بیٹر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں نا جو انسان کو بہتر بناتی ہیں. اور ویری سوری ٹو سے ہم میں سے اکثریت کی یہی سوچ ہے, اکثریت کی سوچ یہی ہے کہ یہ اچھا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ فلاں گاڑی چلاتا ہے, یہ فلاں اس کا گھر دیکھو کہاں ہے, اتنا تو یہ کما لیتا ہوگا. فوراً کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا کماتا ہوگا, پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ہے, او اس کے ساتھ تو دوستی کرو. اللہ اکبر. لیکن دنیا کی کوئی بھی چیز اس قابل نہیں ہے جس پہ انسان اترائے, تکبر کرے, کیونکہ ان چیزوں کی اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کو آپ غور کریں, نون الف نا, ہم نے دیا, ہم نے دیا, ہم نے دیا, اس چیز کو انسان بھول جاتا ہے. جب اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو سوچتا ہے میں نے کیا, انا. آپ دیکھیں پیچھے اور اس سٹیٹمنٹ میں فرق دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ بھی دیا, ہم نے اس کو یہ بھی دیا, ہم نے اس کو یہ بھی دیا. اس نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو اکنالج کریں میرے رب نے ہی سب کچھ دیا,
किसी ने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई, उन्होंने कहा, मैंने किसी से पूछा ये आपका घर है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, देखिए कैसी भी सोच होती है तो ऐसी बातें भी मुंह से निकलती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और कहाँ ये कि हमने जो चीज हमारा कोई कारनामा भी नहीं, उसी को भी हम बार बार बताते हैं कि ये मेरा मेरा मेरा। हाँ जी मैंने बड़ी मेहनत की, हाँ जी मेरे पास ये डिग्री थी, हाँ जी मैंने वहां इन्वेस्टमेंट की, हाँ जी मेरे पास ये घर, हाँ जी मेरे में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज मेरी किराए पे चढ़ी हुई है। देखिए ना, उसके पास बाग था तो आप उसको बाग, अब आज हमारे पास बाग वाली चीज नहीं है तो हम उसको शायद कुछ समझ ही ना रहे होंगे कोई चीज है। हालांकि जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये व्हाट डज इट मीन। चलो हमारे लिए ये चीज नहीं है तो हम कुछ और तरह से समझ लें कि भाई मेरे तो जहाज चलते हैं, मैं तो अपने प्राइवेट जेट में जाता हूं, क्या कहेंगे आप उसको फिर? ठीक है, तो यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।